بلکہ ایک الزام کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارے بعد وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ آپ نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ حضور سے بھی کہلوا دیا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ عیسیٰ تو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، شرک کی دعوت لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن قیامت کے دن عیسائیوں کے سامنے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، صرف اس الزام کو، عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے ایک نبی سے اللہ پوچھے گا، عیسیٰ کیا تم نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہارے بعد تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ مفسرین لکھتے ہیں جب یہ سوال اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کے ایک ایک بال سے خون کی پھواریں اللہ کے خوف سے نکلنے لگے گی، ایک ایک بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر دیا، رسول پاک میں بھی بیان کر دیا، امت محمدیہ کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی دعوت دیتے تھے، لیکن خدا نے الزام کو دور کرنے کے لیے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ اللہ جب ہم سے پوچھے گا تم نے مسجد کے پڑوس میں رہ کر نمازیں کیوں ترک کی تھی، اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے زنا کے اڈوں کو آباد کیوں کیا تھا، اللہ جب ہم سے پوچھے گا تم رات کی تاریکیوں میں انٹرنیٹ پر موبائل ہاتھ میں لے کر کے زنا کے مناظر کیوں دیکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے سرمایہ حیات کو ضائع کیوں کرتے تھے، عورتوں پہ بد نظری کیوں کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس قدر گندے اور گھنونے کاموں کا جواب ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دے سکیں گے؟ اگر کچھ لوگوں کو، کچھ لڑکوں کو حضور اشرف الصوفیاء کے پاس پکڑ کے لایا جائے اور کہا جائے ذرا ایک ہفتے میں اپنی راتیں کہاں گزاری، ذرا پیر صاحب کو بیان کرو، آپ سے پوچھتا ہوں ہمت ہے ایک ہفتہ پیر صاحب کے سامنے بیان کرنے کے لیے؟ نہیں، ارے جب اپنے پیر کے سامنے اپنا ایک ہفتہ نہیں بیان کر سکتا تو اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کیسے بیان کرے گا؟ اور سن، میرا کریم کہتا ہے اقرا کتابک، تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس وقت تجھ سے کہا جائے گا پڑھ۔ صحابہ کتنے محتاط تھے جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کے نزدیک آخرت اور یوم حساب کس قدر پیش در ان کے نگاہوں کے سامنے رہتا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ آپ کے بغل میں پھنسی ہو گئی، صحابہ دیکھنے کے لیے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھنسی ہو گئی۔ صحابہ نے کہا مختصر کلام کرنا حسن ہے، اگر یہ کہہ دیتے کہ بغل کے نیچے پھنسی ہو گئی یا بغل میں پھنسی ہو گئی تو بات آسان ہوتی، آپ کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھنسی ہو گئی، الفاظ تو بڑھ گئے نا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی سے سنا ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، میں ہاتھ کے نیچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے کیونکہ یہ لکھا جائے گا، اور جب لکھا جائے گا تو خدا کے سامنے پڑھنا بھی ہوگا۔ یہ لفظ بغل میں اللہ کے سامنے پڑھنے میں کتنی شرم اور حیا آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں جو خدا کی بارگاہ میں بغل کہنے سے شرماتے ہو، اور آج مسلمان کتنی گندی گندی گالیاں اپنی بیوی، بیٹی اور بچوں کو دیتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کے سامنے یہ بھی پڑھ کے سنانا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ بھی پڑھ کے سنانا ہے؟ اپنی محفلوں کو غیبت سے گندا کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندی گندی باتوں سے، کفریہ کلمات سے، گانوں کے کفریہ کلمات سے، فلمی ڈائلیگ کے کفریہ کلمات سے اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کو جواب کیا دو گے؟ سنو جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی ان کی کیفیت کیا تھی؟ صدیق اکبر میرے آقا کا وہ صحابی جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور ہمارا ایمان ہے جنت کا ہونا جتنا یقینی ہے صدیق اکبر کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے۔ وہ صدیق اکبر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ صبح کے وقت نماز فجر پڑھ کے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں چڑیا ایک ڈال سے اڑتی ہے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پر، اور چہچہا رہی ہے۔ غور سے دیکھا اور دیکھ کر رونے لگے اور کہتے ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، یہ کہہ کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر کے اتنا کہنے پر کسی نے کہا ابو بکر
تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تم ان چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یارو قیامت کے دن ان چڑیوں کا حساب نہیں ہوگا، یہ مٹی بنا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں کبھی ڈی جے بجا کر کسی کو نچواتے نہیں۔ اگر ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہوتا تو ہم کبھی رشوت کسی کو نہ دیتے نہ لیتے، نہ سود کے پیسے ہم کسی کو دیتے نہ لیتے۔ کیا ہمیں نہیں پتا، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری سماعتوں کے بارے میں تم سے پوچھا ہے، کیا تم نے سنا تھا؟ آج تو کانوں میں ایئر فون لگا کر لوگ گانے سنتے، گانے میوزک عام ہو چکے ہیں۔ آج نوجوان لڑکے فیشن کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے فیشن کی طرف، جس کے کانوں میں ایئر فون لگاؤ، موبائل کے جیب کے اندر موبائل رکھا ہو اور کمر لٹکا کر چل رہا ہو، دوسرے لڑکے بیچارے اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے یا کتنا اسمارٹ ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی اسمارٹ ہو نہیں سکتا، خدا کی عزت کی قسم اس سے زیادہ بیکورڈ کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ کبھی اسمارٹ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جو گناہ کر رہا ہو، خدا کی نافرمانی کر رہا ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے اور میوزک سنے ہوں گے، قیامت کے دن جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ذرا اپنے گھر کے چولہے پر تیل گرم کر کے اپنے کان میں ڈال کر دیکھو، جب خود کے گھر کے چولہے میں کیا ہوا گرم تیل کان اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ہمارے کان کیسے برداشت کر سکیں گے؟ میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی، یعنی 70 درجہ زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ۔ ارے جب دنیا کی گرم کی ہوئے آگ پر جب تیل وہ گرم کانوں کو برداشت نہیں ہوتا تو وہ سیسا جو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا وہ تمہارے کان کیسے برداشت کریں گے؟ اے میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کے دعوے داروں، کاروں میں بیٹھتے ہو، بور ہوتے ہوئے کہتے ہو یار کتنی بوریت ہو رہی ہے، جلدی سے گانا لگا تاکہ بوریت ختم ہو جائے۔ ٹرینوں میں بیٹھتے ہو، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، اللہ اللہ، گھروں کے اندر گانے، کاروں کے اندر گانے، پلین میں گانے، ٹرین میں گانے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کانوں میں ایئر فون لگا ہو اور تم گانے سن رہے ہو، اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح نکل جائے تو اس حالت میں مرو گے گانے سنتے سنتے، اپنے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اور سنو سنو میوزک اور گانے کا انجام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا اے ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! مسلمان کو سور کے نام سے نفرت ہے، اللہ کرے نفرت رہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، کاروں میں اتنا کر گانے سننے والوں، ذرا دل کے کانوں سے سچے نبی کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں مریں گے تو اچھے بھلے قبر میں دفن ہوں گے، اور جب قیامت میں اٹھیں گے یا تو چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، خواتین کو بھی گانوں سے بڑا پیار ہو گیا، خواتین کو بھی گانوں سے بڑی محبت ہو گئی، روٹی پکا رہی ہے تو گانے سن رہی ہے، سالن تیار ہو رہا ہے گانے سن رہی ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اے میری قوم کے مسلمانوں اور اے خواتین اسلام، اے
کنیزان فاطمہ، یہ اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ اللہ، چولہا جلا رہی ہو تو گانے، کپڑے دھل رہی ہو تو گانے، شادیوں میں گانے گانے گانے، میوزک میوزک کتنا عام ہو گیا. آج کی عورتیں کہتی ہے میرا بیٹا نیک کیوں نہیں ہوتا، میرا بیٹا پرہیزگار کیوں نہیں ہوتا. ارے نادان، تو پیٹ میں بچے کو رکھ کر جب گانے سنے گی تو تیرا بچہ نیک کیسے ہوگا، تیرا بچہ فرما بردار کیسے ہوگا. سنو سنو، آج دنیا کے مقرر بڑے فخر سے تقریر کرتے ہیں اور خطیب کو فخر کے ساتھ یہ جملے کہنے کا حق بھی ہے کہ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ کا شہزادہ وہ شہزادہ ہے جس نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے. نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد نیزے پہ قرآن سنانے والا قاری زمین کے اوپر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے اپنے طور پہ وجہ بیان کرتے ہیں اور سب کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے. لیکن اگر کوئی فقیر قادری سے پوچھے کہ بتاؤ امام حسین نے نیزے پہ قرآن کیوں سنایا، نہ ان سے پہلے کوئی سناتا نظر آ رہا ہے نہ ان کے بعد کوئی سناتا نظر آ رہا ہے، آخر وہ کیسے؟ تو یہ بات میں کہنے میں بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ جو لوگ خانقاہوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں قرآن یاد کرتے ہیں، وہ منبروں محراب پہ قرآن سناتے ہیں. جو ماں کی گود میں لوریوں کی شکل میں قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ قاری نیزے پہ قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیدہ فاطمہ نے